بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ایاس بن حمار مجاشعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو خطبہ دیا اور فرمایا، سنو، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دوں جو تم کو معلوم نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آج مجھے ان چیزوں کا علم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے بندے کو جو مال دیا ہے وہ حلال ہے۔ میں نے اپنے تمام بندوں کو اس حال میں پیدا کیا کہ وہ باطل سے دور رہنے والے تھے، بے شک ان کے پاس شیطان آئے اور ان کو دین سے پھیر دیا، اور جو چیزیں میں نے ان پر حلال کی تھیں وہ انہوں نے ان پر حرام کر دیں، اور ان کو میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیا، جبکہ میں نے اس شرک پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو دیکھا اور اہل کتاب کے چند باقی ماندہ لوگوں کے سوا تمام عرب اور عجم کے لوگوں سے ناراض ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تم کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تمہارے سبب سے دوسروں کی آزمائش کے لیے۔ میں نے تم پر ایسی کتاب نازل کی جس کو پانی دھو نہیں سکتا، تم اس کو نیند اور بیداری میں پڑھو گے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے قریش کے جلانے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کی، اے میرے رب، وہ تو میرا سر پھاڑ دیں گے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کو اس طرح نکال دو جس طرح انہوں نے تم کو نکالا ہے، تم ان سے جہاد کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے، تم خرچ کرو، ہم تم پر خرچ کریں گے، تم ایک لشکر بھیجو، ہم اس سے 5 گنا لشکر بھیجیں گے، اپنے اطاعت گزاروں کو لے کر اپنے نافرمانوں کے ساتھ جنگ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں، سلطان عادل جو نیکی کی توفیق دیا گیا ہو اور صدقہ کرنے والا ہو، جو شخص رحم دل ہو اور اپنے تمام قرابت داروں اور عام مسلمانوں کے لیے رقیق القلب ہو، اور جو شخص پاک دامن ہو اور عیال دار ہونے کے باوجود سوال کرنے سے گریز کرتا ہو۔ اور 5 قسم کے لوگ دوزخی ہیں، وہ ضعیف لوگ جن کے پاس عقل نہ ہو، جو تمہارے ماتحت ہوں اور اپنے اہل اور مال کے لیے کوئی سعی نہ کریں، وہ خائن جس کی طمع پوشیدہ نہ ہو، جو معمولی سی چیز میں بھی خیانت کرے، وہ دھوکہ باز جو ہر صبح اور ہر شام کو تمہارے ساتھ، تمہارے اہل، تمہارے مال کے ساتھ دھوکہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بخیل یا جھوٹ بولنے والا، بدخو، فحش کلام کرنے والے کا بھی ذکر کیا۔ ابو غسان نے اپنی روایت میں یہ ذکر نہیں کیا، تم خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ طویل حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7079 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے احوال کے بارے میں بالتفصیل اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان مقدس سے ہمارے حالات بیان کیے ہیں۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے دنیا والوں کو دیکھا تو اہل کتاب کے سوا، چند اہل کتاب کے سوا سب سے ناراض ہوا، یہ میرے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا وقت ہے کہ عرب اپنی اصل روش سے پیچھے ہٹ گئے تھے، اور اہل کتاب وہ بھی جو خاص تھے، اپنے دین پر قائم تھے، وہ تو اپنے دین پر قائم تھے، باقیوں نے دین میں تحریف کر دی تھی۔ اور میرے محبوب شام کی آمد پر جو یہودی تو پہلے ہی دین سے ہاتھ دھو بیٹھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق نہ کرنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، جو عیسائی، وہ جو پیارے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودیوں نے انکار کر کے اپنی تعلیم سے بغاوت کر دی کہ یہودیوں پر لازم تھا پیارے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتے۔ پھر وہ عیسائی یعنی یہودی یہاں سے اکھڑ گئے اور ڈبل یہاں سے اکھڑ گئے کہ پیارے محبوب آئے تو انہوں نے پیارے آقا کی تصدیق بھی نہ کی، جنہوں نے نہیں کی۔ اور عیسائی اپنے دین پر تو تھے، جو پیارے آقا اسلام پر ایمان لائے وہ عیسیٰ پر ایمان والے ہو گئے، ہمارے محبوب پر ایمان والے ہو گئے، یہ اپنا دین، اپنا زندگی کا مقصد پا گئے۔ لیکن عیسائی وہ
جو پیچھے تو ایمان ور رہے لیکن ہمارے محبوب کی تصدیق نہ کی، وہ بھی راہ راست سے بھٹک گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کو پانی دھو نہیں سکے گا، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قرآن مقدس کو جلد میں رکھ کر آگ لگاؤ تو اسے آگ نہیں اثر کرتی۔ اور آج کے وقت میں بھی ہم یہ حدیث تو شارحین نے کہا مخصوص میرے محبوب کے وقت کے ساتھ ہے، لیکن آج بھی ہم سوشل میڈیا پر اور کئی جگہ پر ایسی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ اگلے دن لاہور سے ایک تاجر نے، وہ کتابوں کا تاجر تھا، وہ لے کے گیا ٹرک بھر کے یا کارٹون بھر کے، تو اس میں قرآن مقدس بھی تھے، تو وہ اتفاق سے وہ سارا اس کا جو ذخیرہ کتب تھا وہ راستے میں کسی حادثے کا شکار ہوا تو وہ جل گیا۔ تو انہوں نے بالکل ویڈیو بنائی کہ جتنے قرآن مقدس کے سیٹ تھے، نسخے تھے، وہ سب کے سب ایسے کے ایسے ہی تھے۔ وہ میں نے خود ویڈیو دیکھی تھی کہ اس کی جلد جو تھی نا وہ تو متاثر ہوئی تھی، اندر سے ذرہ بر بھی ایک لفظ بھی باقی ہر چیز راکھ ہو گئی تھی، اور مکمل ٹوٹل قرآن پاک کے نسخے جوں کہ تو یہ اللہ سونے کی طرف سے بلا شبہ اس قرآن کی تصدیق کا نہ جانے کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا میرے محبوب آپ ان کو راہ راست کی تعلیم دو، میرے محبوب نے فرمایا کہ یہ میرا سر مبارک ایسے، تو اللہ سونے کے انبیاء علیہم السلام رب کی بارگاہ میں یہ جسارت نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، اپنے تحفظات کے لیے نہیں، خدشات کے لیے نہیں۔ اللہ کا پیغمبر ڈرنے والا نہیں ہوتا، اگر ڈرنے والے ہوتے تو سارا کفر سامنے ہے، 9.5 سال تک عبادت پیغمبر اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جیسا قرآن مقدس اس بات پر یہ ایک عام طور پر بشری تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اور ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ اگر حق بات کہنے میں تمہیں کچھ خوف ہو تو پیغمبری کا نمونہ دیکھو، نبی کا نمونہ دیکھو، انبیاء کی سیرت کو دیکھو، اور پھر اپنے راستے پہ چلتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ اپنے اطاعت گزاروں کو ساتھ لے کر نافرمانوں سے جنگ کرو، میرے راستے میں خرچ کرو، میں خرچ کرنے والا ہوں۔ تم 1 لشکر لے کے آؤ، ہم 5 لشکر لے کے آئیں گے، یعنی مفہوم یعنی یہ سادہ بات نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ایسے ہی ہے۔ اگر ہمارے جرنیل، ہمارے حکمران یہ بات کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہم پلہ نہیں ہیں، یہ باتیں تو اسلام جو پڑھتا جانتا اس کا تو نہیں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے 313 لے کے آؤ، دیکھو تو بھرا پے در پہ مردفین لشکر رب کی بارگاہ سے آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ اللہ سونا تو آج بھی وہی اللہ ہے، کوئی آج بھی اس کلمہ طیبہ کا پرچم اٹھانے والا بنے، اس کی نصرت و تائید آج بھی اس کے ساتھ ہے۔ پھر جنتی لوگوں کا ذکر کیا، اللہ سبحانہ نے فرمایا سلطان عادل، یہ سلطان عادل سے مراد صرف حکمران نہیں جو بادشاہ وقت ہو، نہیں، یہ جو کوئی بھی چھوٹی سطح پر سربراہ ہے، گھر کا، کلاس کا، چھوٹے سے ایک وفد کا، چند افراد کا، وہ بھی حکمران ہے۔ اور وہ جو بڑا ہے اسی طرح درجہ بدرجہ وہ اس جو نیکی کی توفیق دیا گیا ہو، جس کا کردار گفتار میرے آقا کی تعلیم کے مطابق ہو، صدقہ کرنے والا ہو، رحم دل ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رقیق القلب ہو۔ ہم بار بار اس پہلو کو پڑھتے ہیں، اسلام میں جتنا حسن معاشرتی طور پر اپنوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے نا، اپنوں کے ساتھ بیان، اس کی مثال کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ یعنی سب سے اچھا انسان وہ ہے، جیسے میرے محبوب نے فرمایا، جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ سے، اپنے گھر والوں سے۔ پھر کہا گیا کہ ایسا شخص جو پاک دامن ہو، عیال دار ہو، حالات وسائل اس کے ساتھ نہ ہوں، لیکن پھر بھی کسی سے سوال نہ کرے۔ اور پھر فرمایا کہ 5 قسم کے لوگ، وہ ضعیف لوگ وہ نہیں جو کمزور ہیں بدنی طور پر، مالی طور پر، ایسے جو ماتحت ہیں اور جو ان کے بڑے بے راہ ہیں، وہ سوچتے سمجھتے نہیں، بس جیسے ہمارے بڑے کر رہے ہیں، وہ جہالت میں، ظلم میں ڈوبے ہوئے ہیں، بس وہ اسی ڈگر پہ چلے جا رہے ہیں، یہ ضعیف ہیں، اپنے اہل کے لیے، اپنے حالات کو سنوارنے کے لیے صحیح نہیں کرتے، یہ بھی اس راستے میں جہنم میں جائیں گے۔ پھر کہا گیا خائن،
جو خیانت کرنے والا ہو، ماں باپ کے حق کی خیانت کرے، وہ بہن بھائیوں کے حق کی خیانت کرے، وہ شوہر ایسا جو بیوی بچوں کے حق میں خیانت کرے، اس طرح بیوی کو لگائیں۔ ہم محلے کے حقوق، ملک و ملت کے حقوق، اپنی ڈیوٹی کے حقوق، اسی طرح ہم اپنی پوری زندگی کو محیط، ایسا نہیں صرف ہم پیسے کے لالچ میں ہم اس کو محدود کر لیں کہ بس پیسے کا جو خیانت ہے بس وہی خائن ہے، نہیں، ہر جو اس پر فرض ہے اس فرض میں جب یہ کمی کرتا ہے تو یہ خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور دھوکہ باز جو صبح و شام بس اس کا طریقہ ہے، اس کی بس یہ سوچ ہے کسی طرح میں، یعنی وہ ایسا طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا جو دھوکہ دینے کو معاذ اللہ فخر سمجھتا ہے، یعنی آج میں نہ کم پایا تو آج میں نہ کم پایا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو پھر کہا گیا ایسا شخص جو بخیل ہو، جھوٹ بولنے والا ہو، بدخو ہو، جس کا ترش رویہ ہو اور فحش کلام کرے، بات بات میں گندی بات کرے۔ اور میں نے اگلے دن آپ سے کہا کہ بعض ہمارے پڑھے لکھے طبقات جو ایسے ہیں آپس میں بیٹھ کر بہت عجیب قسم کی، یعنی اخلاق تو ایک طرف ہے نا، بد اخلاقی بھی ایک طرف ہے، اس سے بھی نیچے گفتگو کرتے۔ میرے محبوب جیسا کہ فرمایا کہ خامد یا بیوی اپنے رات کے معاملات بھی صبح شیئر نہ کرے، لیکن یہ ایسا طبقہ ہے یہ کسی طور پر بھی حیا کے سامنے اپنا معاملہ، تو ایسا طبقہ یہ وہ فحش کلام ہے جو غلیظ گالیاں دیتے ہیں بازاروں میں، گھروں میں، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، عورتیں بچے ہوں، وہ سارے۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ بھی اس برے راستے کی طرف جائیں گے جو جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اللہ سونا ہمارے حال پہ رحمت نازل۔